اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم حج تمتع کرنے والا جب افعال عمرہ سے فارغ ہو جائے تو اب مکہ مکرمہ کے قیام میں مکی کے حکم میں آ جاتا ہے اور یہ اپنے 8 ذی الحجہ سے پہلے جتنا بھی وقت ہے اس وقت میں اعمال میں اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ جن اعمال کا پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ کثرت سے نفلی طواف کرے اور قرآن پاک کا ایک ختم کرے اور اپنے آپ کو عبادت کے اندر مشغول رکھے، خاص طور پر 5 وقتہ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ حرم شریف میں جا کر پڑھے۔ ہر نماز کے بعد عام طور پر وہاں جنازے کا اعلان ہوتا ہے اور فرض نماز کے ادا کرتے ہی اعلان ہو کر نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ مستورات نے نماز جنازہ بھی کبھی پاکستان کے اندر رہتا ہوئے نہیں پڑھا، تو مستورات سے نماز جنازہ کا مذاکرہ بھی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے متعلق بھی مذاکرہ ہونا چاہیے کہ کس طرح باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو مستورات باجماعت نماز ادا کرنے کا موقع ہو تو ایک تو نیت کرتے ہوئے امام کی نیت ضرور کریں۔ مثلا 2 رکعت نماز فجر فرض منہ قبلہ کی طرف پیچھے امام کی نیت کریں گی تو جماعت میں شرکت ہو پائے گی، اگر امام کی نیت نہیں کی تو جماعت میں شرکت نہیں ہو پائے گی۔ اسی طرح نماز پڑھنے کا حنفی جو طریقہ ہے اس میں ثنا پڑھنے کے بعد خاموش رہیں، امام صاحب جو سورہ فاتحہ اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اس کو خاموش رہ کر سنیں، چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو۔ ہر نماز میں جب امام کے پیچھے نماز کی ادائیگی کا موقع آیا ہے تو چاہے جہرن نماز ہو سرن نماز ہو، ثنا پڑھنے کے بعد خاموش رہیں۔ تکبیر رکوع کے موقع پر تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جامیں اور رکوع کی تسبیحات ادا کریں۔ امام کے سمع اللہ لمن حمدہ کہنے پر مقتدی یا مقتدیہ ربنا لک الحمد کہتے ہیں۔ پھر سجدے اور سجدے کے اندر کی تسبیحات بھی ادا کریں اور اسی طرح پہلی رکعت ادا کرتے ہوئے دوسری رکعت میں جب بیٹھیں تو بیٹھنے پر التحیات آپ نے پڑھنی ہے اور آخری جو رکعت ہو اس میں بیٹھ کر التحیات دروشی دعا پڑھنی ہے اور سلام پھیرنا ہے اور سلام کے الفاظ بھی کہنے، اور سلام پھیرتے ہوئے بھی باجماعت نماز ہے تو امام دائیں طرف ہے، اگر آپ کا اندازہ ہے کہ امام دائیں طرف ہے تو سلام پھیرتے ہوئے نیت کرنی ہے کہ امام پر بھی سلام ہو، ذہن میں نیت کرنی ہے، دل میں نیت کرنی ہے، زبان سے نہیں، کہ امام دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے امام دائیں طرف ہے تو امام کی نیت بھی کریں، باقی نمازیوں کی اوپر سلام کہنے کی نیت بھی کریں اور فرشتوں پر بھی سلام کہنے کی نیت کریں۔ اگر بائیں طرف امام ہے تو پھر اسی طرح کریں، اگر بالکل امام کے پیچھے ہیں تو دونوں طرف سلام پھیرتے ہوئے امام کی نیت کرنی ہے۔ تو حنفی جو ہے اس انداز سے امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ تو مستورات سے اچھی طرح مذاکرہ کیا جائے، انہیں ذہن نشین کرایا جائے۔
اسی طرح اگر نماز جنازہ ہے تو نماز جنازہ کے لیے 4 تکبیریں اہم ہیں۔ پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ ہے، اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ جناب ثنا پڑھیں، اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیں، اور تیسری تکبیر کے بعد نماز جنازہ کے لیے جو دعا ہے وہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا پڑھیں۔ چوتھی تکبیر پر امام سلام کہے گا، تکبیر سلام کے لیے کہے گا تو تکبیر کہہ کر سلام پھیر دیں۔ تو اس طرح نماز جنازہ ادا کیا جاتا ہے، اس طرح نماز جنازہ ادا کیا جائے۔ اگر نماز جنازہ میں شرکت کے موقع پر امام پہلے 2 تکبیریں کہہ چکا ہے اور 2 تکبیروں کے بعد آپ شریک ہو رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں، جب امام تکبیر کہے تو تکبیر کے ساتھ نماز جنازہ میں شرکت کرنی ہے تکبیر کہتے ہوئے، اور امام جب سلام پھیر دے تو جتنی تکبیرات آپ کی رہ گئی ہیں امام کے سلام پھیرنے کے بعد بقیہ تکبیرات جو آپ سے رہ گئی تھیں وہ تکبیرات آپ کہہ کر اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ 1 تکبیر رہ گئی تھی تو 1 پر کہہ دیں، 2 رہ گئی تھی تو 2 کے بعد شرکت ہوئی تو 2 کہہ دیں، اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ 3 تکبیرات جب ہو چکی ہوتی ہیں تو اس کے بعد شرکت نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ دعا یاد نہ بھی ہو تو نماز جنازہ میں شرکت کر لی، تکبیرات آپ نے کہہ دیں تو بھی آپ کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ بہرحال دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ مستورات کے لیے گھر کے اندر نماز پڑھنا چاہے حرمین شریفین ہی کیوں نہ ہو، گھر کی نماز افضل ہے اور سنت ہے۔ اسی طرح عورت جو ہے احرام جب باندھتی ہے تو اس کے اندر مردوں سے فرق یہ ہے کہ یہ سلا ہوا کپڑا پہن سکتی ہے، موزے اور دستانے پہن سکتی ہے، اور جناب جو ہے صرف چہرہ اس کے اوپر ہیٹ پہن کر پردی ڈال کر پردہ بھی کر سکتی ہے، اور تلبیہ نیت کرتے ہوئے جب تلبیہ پڑھے تو آہستہ آواز سے پڑھے تاکہ اجنبی مرد کے کان میں آواز نہ پہنچے۔ اسی طرح جب طواف کریں تو عورت طواف میں رمل نہیں کرے گی، پہلوان کی طرح اکڑ کر چلنا۔ اسی طرح استباء بھی نہیں کرے گی کہ جناب چادر کو کندھا ننگا کر دے، ایسا بھی نہیں کرے گی، اپنی درمیانی اور میانی چال کے ساتھ طواف کرے۔ اسی طرح بھیڑ اور ازدحام کے جتنے مواقع ہیں ان سے اپنے آپ کو عورت بچا کر رکھے۔ ان مواقع کے اندر مثلاً جناب جو ہے حجر اسود کے پاس جانا، ذوق میں شوق میں آ کر کہ میں تو حجر اسود کو بوسہ دوں گی، مرد کے لیے بھی وہاں مناسب نہیں ہے۔ جب ہجوم ہو تو عورت کے لیے کیسے مناسب ہوگا؟ جہاں دھکے اور مکے ہیں اور جسم سے جسم رگڑ کھا رہا ہے تو عورت کو ایسی جگہوں پر جانے سے احتراز کرنا چاہیے، حرام ہے ایسے مواقع پر عورت کا آگے بڑھنا اور ایسے مجمع کے اندر دھکم پیل میں جا شریک ہونا۔ طواف میں بھی اس بات کا خیال رکھیں، طواف میں زیادہ ازدحام ہے، بھیڑ ہے، مجمع زیادہ ہے تو عورت انتظار کرے جب جناب جو ہے کچھ وسعت ہو، فراخی ہو، اس وقت طواف ادا کرے۔ اسی طرح حتیم میں جانا یا بیت اللہ کے قریب جانا، یاد رکھیں بیت اللہ کو صرف جناب جو ہے ایک حجر اسود ہے جس کا چومنا جائز ہے، اسی طرح بیت اللہ کی جو چوکھٹ ہے اس کا چومنا جائز ہے،
اسی طرح حجر اسود اور بیت اللہ کے درمیان کی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں، چمٹنے کی جگہ۔ یہ صرف 5-6 فٹ کی جگہ ہے، اس جگہ کے اوپر چمٹنا اور ہاتھ لگانا یہ جائز ہے۔ باقی بیت اللہ کے کسی جگہ پر ہاتھ لگانا اور رکن یمانی جو حجر اسود سے پہلے بیت اللہ کا کونا ہے اس تک اگر آدمی پہنچ جاتا ہے تو اس کو دائیں ہاتھ سے جناب تکبیر کہتے ہوئے چھونا جناب جائز ہے۔ اس کے علاوہ بیت اللہ کے کسی جگہ چومنا، چمٹنا، ہاتھ لگانا جائز نہیں، علماء نے اس کو گناہ قرار دیا ہے۔ بہرحال عورت جو ہے ایسی جگہوں سے احتراز کرے۔ اسی طرح سعی کے دوران بھی عورت میلین اخضرین میں دوڑے گی نہیں، نہ تیز چلے گی، غرض کہ عورت کسی وقت بھی کوئی ایسا عمل نہیں کرے گی جس سے اس کے جسم کی نمائش ہوتی ہو اور حیا کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا ہوا نظر آتا ہو۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ بہرحال اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے عورت جو ہے مستورات کے لیے جو بنی ہوئی جگہیں ہیں انہی جگہوں کے اندر نماز پڑھیں، یا مستورات کی کوئی صف پیچھے بنی ہوئی ہے تو اس کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا کریں، اور باجماعت نماز پڑھتے ہوئے ایک ہی امام کے پیچھے باجماعت نماز پڑھتے ہوئے عورت اگر کسی مرد کے ساتھ کھڑے ہو کر جماعت میں شریک ہو گئی تو جو مرد اس کے ساتھ کھڑا ہے چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو اور یہ اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو، نماز نہیں ہوگی، اس مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس طرح اس عورت کے پیچھے کوئی مرد کھڑا ہے بالکل محاذات کے اندر آمنے سامنے، اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ اگر کوئی ایسا موقع بن جائے کہ دوران طواف جماعت کھڑی ہو گئی اور عورت اس میں پھنس گئی تو عورت ان صفوں میں کھڑے ہو کر نماز کی نیت نہ کرے بلکہ انتظار کرے حتیٰ کہ جماعت ہو جائے تو وہاں سے نکل کر پھر اپنی نماز کسی جگہ ادا کرے۔ تو اس مسئلے کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ وہاں ازدحام اور بھیڑ کے مواقع بڑے ہوتے ہیں اور ان کے اندر عورت جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنے جناب جو ہے بھائی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ، بہن اپنے بھائی کے ساتھ اور بیٹا اپنی ماں کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ اس صورت میں ہے جب باجماعت نماز ہو، ایک امام کے پیچھے ہو۔ اگر نوافل پڑھ رہے ہیں، قریب کھڑے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ باجماعت نماز کا مسئلہ ہے، اس کا پورا دھیان رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے، ورنہ نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح حرم میں نماز پڑھتے ہوئے اگر ایسی جگہ نماز پڑھنے کا موقع نصیب ہوا ہے کہ بیت اللہ بالکل آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے تو ایسے انداز سے کھڑا ہونا ہے کہ جس میں آپ کے بالکل سامنے جناب جو ہے کعبۃ اللہ پڑتا ہو۔ اگر کعبۃ اللہ تو سامنے نظر آ رہا ہے لیکن آپ کا زاویہ جو ہے کھڑا ہونے کا جو زاویہ ہے تھوڑا سا بھی بیت اللہ سے خطا کھا گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے جو وہاں صفیں بنی ہوئی ان صفوں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان صفوں کو دیکھ کر جس زاویے پر صف بنی ہوئی ہے اسی زاویے پر اپنی ایڑیاں صف کے کنارے پر رکھیے اور صف بنائیے۔ صحیح بات۔ تو اور کعبۃ اللہ جہاں سے نظر نہیں آتا تو پھر جہت جناب کعبۃ اللہ کی طرف جہت ہے اس کا خیال رکھیں۔ اور اگر حرم سے باہر نماز پڑھنے کا موقع ہے تو حرم سے باہر نماز پڑھنے کا موقع ہے تو پھر دیوار جو حرم کی ہے اس کی طرف جناب منہ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اس میں نماز کے دوران بہت زیادہ بے احتیاطی وہاں دیکھنے کو نظر آتی ہے۔ باجماعت نماز جب ادا کی جاتی ہو تو اس میں اتصال ضروری ہے۔ لوگ اپنے ہوٹلوں سے نکل کر وہیں سڑکوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہیں صفیں بنا لیتے ہیں آگے جناب، حالانکہ آگے جناب جو ہے حرم تک اتصال نہیں ہوتا۔ جو اس قسم کے لوگ جو سڑکوں کے اوپر بلا اتصال کے نماز پڑھتے ہیں ان کی نمازیں نہیں ہوتی۔
اور ان سے جب کہا جائے تو وہ مانتے بھی نہیں ہیں، تسلیم بھی نہیں کرتے ہیں۔ وہاں جا کر دیکھا دیکھی ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایسا کوئی موقع بن جاتا ہے، پولیس والے آگے نہیں جانے دیتے اور جناب جو راستہ بند ہے، تو آپ اپنے ہوٹل میں تشریف لے جائیں، یا آپ کے ہوٹل کے قریب میں کوئی مسجد ہے تو اس میں تشریف لے جائیں، اور وہاں تشریف لے جا کر اپنی نماز خود ادا کر لیں۔ دو تین آدمی مل کر باجماعت نماز پڑھ لیں۔ مستورات ہے تو اپنی فردن نماز پڑھ لیں، اپنے جناب کمرے میں جا کر یا اپنے ہوٹل کی مسجد میں جا کر یا قریب کے مسجد میں جا کر جناب نماز ادا کر لیں، لیکن وہاں سڑک پر نماز نہ پڑھیں جہاں اندازہ ہو کہ آگے اتصال نہیں ہے۔ اتصال کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ نماز نہیں ہو پاتی۔ حرم میں پہنچ کر بھی آدمی نماز بھی پڑھ چکا ہے لیکن نماز نہیں ادا ہوتی، اس لیے اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے اس مسئلے کا۔ ایسا جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر اپنے ہوٹل میں نماز پڑھیں، تو نماز تو ادا ہو جائے کم از کم، یا ہوٹل کے قریب بنی ہوئی مسجد میں نماز ادا کر لیں۔ ان مسائل کا پورا اہتمام کرنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال مکۃ المکرمہ میں رہتے ہوئے اپنی عبادات کے اندر مشغول رہیں، حتیٰ کہ جناب 8 ذی الحجہ حج کا وقت، جناب حج کے مناسک ادا کرنے کا وقت شروع ہو گیا، تو مکہ میں رہتے ہوئے جو مکی ہے وہ اپنے ہوٹل سے، حدود حرم میں جو واقع ہوٹل ہے جہاں رہائش ہے، وہاں سے اپنا احرام باندھ سکتے ہیں۔ اب حج کا احرام باندھیں گے تو حج کا احرام مکہ ہی سے بندھے گا، اپنے ہوٹل سے بندھے گا، اور اپنے ہوٹل سے احرام باندھنے کا طریق یہ ہے کہ غسل کریں، اور جو احرام باندھنے کا طریقہ پہلے بتایا گیا ہے اسی انداز سے اپنی تیاری کر کے، اور ایک چادر نیچے اور ایک چادر اوپر باندھ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اور نفل ادا کرنے کے بعد نیت کریں، اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں حج ادا کرتا ہوں، حج فرض ادا کرنے کے لیے احرام باندھ رہا ہوں یا باندھ رہی ہوں، قبول فرمائیے، آسان فرمائے۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اس طرح جناب نیت کر کے تلبیہ آپ نے ساتھ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 مرتبہ مرد بآواز بلند اور عورت جو ہے آہستہ آواز سے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھے۔ اب آپ حالت احرام میں آ گئے، یہ احرام حج کا احرام ہے، اور احرام سے متعلق جتنی پابندیاں اب لاگو ہو جائیں گی جو پہلے بھی عرض کی جا چکی ہیں، خاص کر کے میاں بیوی سے متعلق کی پابندیاں، اور خوشبو سے متعلق پابندی، شکار سے متعلق پابندی، مرد کے لیے سلے ہوئے کپڑے کے پہننے کی پابندیاں، اور جناب آپس میں جنگ و جدال ہو، کوئی جھگڑا ہو، کوئی ناراضگی ہو، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور ان پابندیوں کا لحاظ کیا جائے۔ اب آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے 8 ذی الحجہ کو مینا جائیں گے۔ احرام 8 ذی الحجہ کو باندھنا مستحب ہے، مسنون ہے، اگرچہ 8 ذی الحجہ سے پہلے بھی احرام باندھا جا سکتا ہے، 7 کو بھی باندھ سکتے ہیں، 6 کو بھی باندھ سکتے ہیں۔ وہاں مجمع کے اجتہام کی وجہ سے حاجیوں کو 7 ذی الحجہ کو مینا بھی پہنچا دیا جاتا ہے۔ بہرحال ان چیزوں کے اندر جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے، وہاں کی مجبوریاں ہیں، کچھ مجمع کی کثرت کی وجہ سے وہ ایک دن پہلے بھی جناب شام ہی سے جناب مینا لے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگرچہ سنت یہی ہے کہ جناب مینا میں 8 ذی الحجہ کو احرام باندھا جائے، اور سورج طلوع ہونے کے بعد کسی وقت مکۃ المکرمہ سے نکل کر مینا کی طرف تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ تشریف لے جائیں۔ اگر کوئی آدمی مکۃ المکرمہ سے زوال کے بعد بھی نکلے اور جا کر ظہر کی نماز مینا میں ادا کرے تو بھی اس کی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن اگر جمعے کا دن ہو تو اگر زوال کا سے پہلے مینا چلا جائے، اور اگر زوال ہو چکا ہے تو پھر مکہ میں جمعہ ادا کر کے، واجب ہے کہ مکہ میں پھر جمعہ ادا کرے، اور جمعہ ادا کر کے پھر مینا کی طرف سفر اختیار کرے۔
بہرحال 8 ذی الحجہ کو مینا جانا ہے۔ اب مینا کے اندر پہنچ کر اپنے خیموں میں رہنا ہے، قیام کرنا ہے۔ خیموں میں جو جگہ ملے وہاں آپ اپنا قیام کریں، اور مینا کے اس قیام میں زیادہ ساز و سامان لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدھ کوئی چادر اپنے ساتھ لے لیں، اور چھوٹا موٹا کچھ کھانے پینے کا سامان ہو تو اپنے ساتھ لے لیں، باقی وہاں سارا انتظام ہے۔ یعنی آپ کو وہاں مینا کے خیمے میں بستر بچھا ہوا ملے گا، تکیہ ملے گا، چادر ملے گی، تو وہاں کوئی ساز و سامان لے جانے کی ضرورت نہیں۔ تو مینا پہنچ کر آج آپ نے کیا اعمال کرنے ہیں؟ حج سے متعلق کوئی عمل نہیں ہے۔ ظہر کی نماز آپ ظہر کے وقت میں ادا کریں، عصر کی نماز آپ عصر کے وقت میں ادا کریں، اور مغرب کی نماز اپنے مغرب کے وقت میں ادا کریں، عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں ادا کریں، رات مینا میں قیام کریں، اور فجر کی نماز مینا کے اندر ادا کریں۔ اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آج 9 ذی الحجہ ہو چکی ہے، طلوع شمس ہو جانے پر آج آپ نے عرفات جانا ہے۔ بہرحال مینا کے اس قیام کے اندر حج سے متعلق کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ حج سے متعلق عمل صرف یہی ہے کہ مینا کا قیام کیا جائے، نمازیں اپنے اوقات پر ادا کی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تلبیہ بکثرت پڑھتے رہیں، تلبیہ بکثرت پڑھتے رہیں۔ حاجی کے لیے سب سے اونچا ذکر تلبیہ کا ادا کرنا ہے، تلبیہ کا بار بار پڑھنا ہے۔ جب بھی پڑھا جائے 3 مرتبہ پڑھا جائے، اور پھر درود شریف پڑھ کر جو بھی دعا مانگے قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔